اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اللہم لبیک چینل میں اپنے سارے لسنرز، اپنے سارے ویورز کے لیے ڈھیروں دعائیں، سلام۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کی جب بھی خبریں آئیں تو بس اچھی آئیں، خیر کی آئیں، خوشیوں کی آئیں۔ اللہ رب العزت خیر ہی خیر کرے۔ اللہ آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان قلب، روح کی ایسے دیے روشن کر دے جس کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو۔ خوشی کے ایسے پھول کھلیں جن کی مہک اور تازگی کبھی ماند نہ پڑے۔ رزق میں ایسی کشادگی عطا ہو جس میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے آگے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب اور اس کی آل کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن سے تو راضی ہے، تاکہ ان کے راستے پہ جن سے تو ناراض ہے ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، ہمیں شیطان اور انسانوں کے شر سے بچا، آفات و بلیات سے بچا کر صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ قرض سے نجات دے کر وافر رزق حلال عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک اور با ادب بنا۔ اے اللہ ان دنوں کو ہم سب کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنا، اور ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کے لیے اور ایک دوسرے کو سلام لینے کی اور سلام کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو بڑا ہی مہربان اللہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کوئی دو چار ضروری باتیں، اس کے بعد ہم اپنے انشاءاللہ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا بہت اچھا ہے اور جلدی پڑھ سکنے والا ہے، اور آپ اس سے یقیناً بہت خوش ہو جائیں گے۔ پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اس طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ دوسرا قانون ہے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم اپنا علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ تیسرا قانون، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا نہ ہضم ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے کی صورت پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ چھوٹی سی میں ایک دو باتیں صرف آپ کو اور بتاؤں۔ سفر کریں تو کسی کو نہ بتائیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ سچی محبت اگر آپ کے گھروں میں ہو، خوشی سے آپ رہ رہے ہوں تو سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں۔ خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ 100% صحیح ہے۔ اللہ سے مانگیں، پھر مانگیں، پھر مانگیں، پھر مانگیں اور مانگتے ہی رہیں۔ وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہرائیں ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اس بات کو کبھی برا نہ جانو کہ لوگ آپ کو کام پڑنے پہ یاد کرتے ہیں یا جب ان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو یاد کرتے ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہوں کہ جب ان کے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کینڈل سمجھتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔
جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے نا، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اللہ وقت پھیرتا رہتا ہے، موسم پھیرتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی بندہ ہمیشہ غمگین نہیں رہتا، اللہ اس کو خوشیاں بھی دیتا ہے، ملا جلا وقت آتا ہے۔ کبھی ایک بندہ ہمیشہ خوش نہیں رہتا، اس پہ اچھے برے دن آتے ہیں۔ کبھی کوئی بندہ جو ہے نا ہمیشہ غریب نہیں رہتا، اللہ اس پہ اچھے دن ضرور لاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ آج کا جو روٹی کو ترسنے والا کل کا بادشاہ بن جائے، اور کل کا بادشاہ روٹیاں مانگتا پھرے۔ تو جس طرح موسم بدلنے کا وقت ہے نا، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جائیں گی۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ کنٹرول صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اچھا کہیں، اچھا سنیں، اگنور کریں کسی کی باتوں کو، درگزر کریں، معاف کریں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کوئی بات نہیں، اس نے اپنے فطرت کے مطابق کیا ہے، ہم نے اپنی فطرت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین میرے نبی کے امتی بننے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے دن جب ساری امتیں لائنیں بنا کے کھڑی ہوں گی، سارے پیغمبر اللہ کے سامنے، جب ہمارے جسم کا بال بال، انگلی، ناخن، ہاتھ، منہ، ناک، ٹانگیں بول کے اقرار کر رہے ہوں گے ہر غلطی کا، تو ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی لوگوں کے سامنے۔ اس وقت سے ہم سب ڈریں اور توبہ کریں اللہ سے، اللہ تو رحم کر، معاف کر، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے اور ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے، اور جو اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اچھائی اللہ انہیں عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اب میں آپ کو آج کی ٹاپک کی طرف جاتی ہوں۔ ایک تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پڑھا کریں یا ہادیو یا رحیم، یا ہادیو یا رحیم، یا ہادیو یا رحیم۔ یہ لفظ جو ہے نا، ان کی بہت ان کا وزن ہے۔ اے ہدایت دینے والے، اور رحیم رحم کرنے والے، رحمت دینے والے، ہدایت دینے والے، بہت پڑھے۔ اس سے رزق کی تنگی بھی جاتی ہے، اس سے بیماری بھی جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، بے روزگاری بھی، گھریلو مشکلات بھی، قرض بھی، غرض اللہ کے حکم سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکے پڑھیں۔ کبھی بیٹھے 5 تسبیحاں، کبھی بیٹھے 2 تسبیحاں، کبھی بیٹھے جب ٹائم ملے۔ بیکار کی باتیں ہم کریں، لوگوں کی سنیں، لوگوں کے چولیاں کر کے گناہ کمائیں۔ انسان ہے نا ہم لوگ، فرصت میں شیطان آ جاتا ہے۔ بس ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، یا ہادیو یا رحیم ہو۔ دوسرا لفظ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یا حفیظ ہو یا سلام ہو۔ سلامتی اور حفاظت اور خیر کے لیے ہر وقت پڑھ کر دم کریں۔ پانی پڑھیں، پانی بچے پئیں، میاں پیئے، بہن بھائی پئیں، والدین پئیں، خود پئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے اور سلامتی بھی دے، اور گھر میں چھڑکیں۔ اللہ ہر گھر کی خیر کرے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اچھا، اب دوسرا یا قادرو یا نافیو، یہ بہت فائدہ دینے والا سبق ہے۔ کاش کہ آپ پڑھ کے تو دیکھیں۔ اللہ قادر ہے ہر نفع دینے پہ۔ بعض دفعہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں دینا، لیکن آپ اللہ سے کہتے ہیں یا قادرو یا نافیو، تو مجھے فائدہ دینے پہ، تو میرا کام بنانے پہ قادر ہے، کوئی اور کہاں قادر ہے؟ تو میرا مہربان رب ہے، مجھے کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ تو آپ اس کو پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جو کام ہیں نا وہ کر دے گا۔ اللہ قادر ہے فائدہ دینے میں۔ جو چیز بھی آپ کو چاہیے خیر کی، جس میں کسی کی برائی نہ ہو، اس پہ اللہ قادر ہے۔ کسی کی برائی کے لیے آپ کریں گے تو اگر اس نے آپ کا واقعی میں دل دکھایا ہے، آپ کا حق چھینا ہے، آپ سے زیادتی کی ہے، تو پھر اللہ سن لے گا۔
لیکن اب اگر آپ بلا وجہ کسی کے لیے برا چاہیں گے تو پھر وہ الٹ کے واپس اسی پہ آئے گا جو کہہ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے کسی پر زیادتی نہ ہو، ہم بس ڈریں اللہ سے اور اس وقت سے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت پڑھنا ہے، یا قادر یا نافع، اے اللہ تو نفع دینے پہ قادر ہے، تو فائدہ دینے پہ قادر ہے۔ نفع کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بس کاروبار میں نفع، ہر کام جس میں وہ ہمیں آسانیاں دے دے تو وہ ہمارے لیے نفع ہی ہے نا، اس پہ تو قادر ہے۔ اور تو اللہ کن کہے فیکون ہو جائے۔ آپ یقین کریں اس کی مرضی سے ایک پتا بھی نہیں سوکھا ہوا زمین پر گرتا، لیکن جب وہ اسے حکم دیتا ہے گر جا تو سارے تندرست پودے کے پتے گر جاتے ہیں اور درخت سوکھ جاتا ہے۔ اس کا صرف کن ہے، پھر تو آگے فیکون ہے، اور پھر اس درخت کا بیڑا غرق ہے۔ اب ہم وہ یہ بتاتی ہوں، حاملین عرش کا وظیفہ، عرش اٹھانے والے فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ عرش اٹھانے والے فرشتے رب الملائکتی والروح جو ہے نا، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، یہ پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کا ہر کام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک میں بتاؤں، سورہ المومنون، سورہ المومنون کی آخری 4 آیات بعد نماز عشاء پڑھا کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بعد نماز عشاء آپ آخری 4 آیات سورہ المومنون، سورہ مومن نہیں، المومنون کی آخری 4 آیات ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں اس دعا کی طاقت سے آسانی پیدا کرے گا، ہر چیز میں آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے گا ضرور، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ بس اللہ سے ڈرتے رہیں، بس میں ایک چیز کہتی ہوں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب وہ زیادہ دے تو بھی اللہ سے ڈریں کہ اب ہمارے امتحان کا وقت تو نہیں آ گیا، کہیں رسی نہ کھینچ لے ہم میں۔ یا متکبر، غرور کرنا، یہ صرف اللہ کا نام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے وہ کسی چیز پہ غرور کرے۔ اور جب وہ زیادہ رسی کھینچ لے تو پھر بھی ڈر جائے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں جو اللہ ناراض ہے، اس سے معافیاں مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قوم شداد اور عاد کے ساتھ کیا کیا تھا، ایک کے اوپر آندھی چلائی اتنی اور 8 دن ان پہ مسلط رکھی صبح شام، اور ان کو ایسے کر دیا کھجور کے ٹنڈ کھائے ہوئے کی طرح پھینک دیا اٹھا کے، اور ایک کے اوپر شدید طوفان بھیج دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، فرعون کو ڈبو کے مار دیا۔ سب ہر وقت استغفار کیا کریں، اللہ مجھے بھی بہت توفیق دے اور آپ کو بھی، کسی دم کہیں ہم سے اللہ کبھی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی خیر و برکت رکھے، اللہ کرے ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنائے، جن سے آگے ہماری نسل چلے گی، بچوں کے بچے نیک بنے جن سے اگلی نسلیں چلیں گی، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں، غریبوں کا کام کرنے والے ہوں، کھلے اور چھپے غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانے والے ہوں، کسی کو اچھا مشورہ دینے والے ہوں، دکھ میں کسی کو تسلی دینے والے ہوں، ہنسانے والے ہوں، مریض کی عیادت کرنے والے ہوں۔ دعا کریں پلیز، میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ایسے کر دے۔ ہم میں جو برائیاں ہیں اللہ پاک ان کو دور، کہیں دور نکال کے پھینک دے، ہم میں کہیں سے اچھائیاں ہی اچھائیاں ڈال دے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر لے، ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالے، ہمیں کسی ایسی بد دعا سے بچا لے کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی کا حق روکا ہو اور وہ صبر کر لے، وہ کچھ نہ کہے،
وہ اپنے معاملے کو اللہ کی سپرد کر دے تو پھر اللہ تو بہت بڑا ہے۔ جب ہم بدلہ لیتے ہیں نا آگے بول بول کے، تو پھر اللہ کہتا ہے خود ہی لڑ لو، تم نے مقابلہ کر لیا، اب مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ جب آپ صبر کر دیتے ہو نا کہ اللہ میں نے یہ کام تیرے سپرد کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے؟ اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ اور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، میں نے صبر کیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ وہ آیت ہے جس کو آیت شہادت کہتے ہیں، جس پہ حضرت عثمان کا خون گرا جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ میری کفایت کے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، لہٰذا کوئی آپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ کا حق چھینے، آپ کو ذلیل کرے، آپ کو تکلیف دے، کچھ ایسا کام کرے جس سے آپ کا دل دکھے، تو آپ یہ 3-4 چیزیں پڑھ کے اللہ کی سپرد کر دیا کریں۔ اللہ میں نے صبر کیا، تو بہت بڑا ہے، تیرا ایک اشارہ ہی ہوگا میرا کام ہو جائے گا، بس تو جیسے چاہے جس طرح چاہے مجھے اس شخص کی شر سے نجات دے دے اور میرے ہاتھوں کسی کو تکلیف نہ جائے، لیکن اگر کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے یا میری پریشانی دے رہا ہے یا میرا حق چھین لیا ہے، تو اللہ میاں تو اس کے شر سے مجھے بچا لے اور میری دعا کو قبول کر، جیسے بھی تو چاہے، جہاں سے بھی تو چاہے میری دعا سن اور میرے گھر کو پورا کر۔ خدا کی قسم اللہ کرے گا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کریں، دن کو نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا کریں، کھڑے ہو کے، کبھی سجدے میں بیٹھ کے، کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی رو کے، کبھی آسمان کی طرف باہر نکل کے پھونکے مار کے۔ دروازے کھلیں گے، مانگتے جائیں وہ دے گا، مانگتے جائیں وہ دے گا، جو بھی مانگیں گے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے مانگے رو رو کے، گھر نہیں ہے مانگے، رزق نہیں ہے مانگے، بیماری ہے، صحت چاہیے مانگے، بچھڑے ہیں تو ملنے کی دعا مانگے، دروازے کھلیں گے، اور ایسے کھلیں گے جیسے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے کھلے تھے۔ یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، اللہ ہے جو کثیر خیر دے گا اور جو ہمیشہ معروف ہے۔ حکم صرف میرے اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ کتنے فرعون آئے، کتنے شداد آئے، کتنے عاد آئے، کتنے سمود آئے، چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، مٹی مل جانا ہے، کفن بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا کیا پتہ۔ ہماری یہ جو پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ثواب بھی دینا ہے کہ اللہ نے ہمارے منہ پہ مارنا ہے، دفع ہو جاؤ، اس میں ریاکاری تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کا دل دکھایا تو سب کانٹا ہے، کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر رشتے کا احترام کریں، ہر رشتے کی عزت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ میں بار بار یہ کہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، جب میرے باپ کی فیکٹریاں نیشنلائز ہو گئی تھی نا، ساری کی ساری، ان میں مارکیٹیں بھی ہماری تھیں، فلیٹ بھی تھے، تو میری دادی جو تھی نا پڑھتی رہتی تھی سارا دن، اور اس کے بعد تسبیح پکڑ کے نا پتہ کیا کہتی تھی؟ یا اللہ بھٹو کو ہماری بھول جائے اپنی پڑ جائے، یا اللہ ہماری بھول جائے اپنی پڑ جائے، یا اللہ۔ ایک دن ہم نے کہا اپنی دادی کو، ماں جی کیا پڑھ رہی ہیں؟ کہتی میں حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے کہا آپ تو یہ پڑھ رہی ہیں، کب سے ہم سن رہے ہیں میری بھلے ساڈی بھلے اپنی پہ جائے، ساڈی بھلے اپنی پہ جائے، یا اللہ ہماری بھول جائے اپنی پڑ جائے، ہماری بھول جائے اپنی پڑ جائے۔ آپ نے اس کی کئی تسبیحیں کر لی، اس کا دل دکھا ہوا تھا نا اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ تو دیکھ لیں جن کی فیکٹریاں تھیں، جن کی ملیں تھیں، ان کو تو واپس مل گئی، لیکن بھٹو کے خاندان کو تو اپنی پڑ گئی نا، اڑ گیا پڑ گیا سارا خاندان۔ اب تو جو ان کا تھا وہ بھی زرداریوں نے سنبھال لیا۔ تو کسی کا دل نہ دکھائیں، دعا لیں، اور ہمیں بھی چاہیے بلا وجہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، صبر کریں اور اللہ پہ انجام چھوڑ دیں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آج کے دن میں مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو اور اگر تو آپ لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم میں سے فالتو ٹائم ہو
تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہو۔ میرے لیے میرے جتنے ملنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، صلح میں ہیں، ناراضگی میں ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے۔ خدا حافظ۔